بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رات ہے کیا؟ یہ رات کی امپورٹنس کیا ہے؟ آپ کے سامنے سارے اعمال ہر کتاب میں وہ نہیں بتا رہا میں۔ یہ رات ہماری تقدیر کو بدلنا ہے۔ سال بھر میں نوک کرتا ہوں اللہ کے ڈور کو، ہر آدمی کرتا، ملینر ہوگا بلینر ہوگا وہ بھی پکارتا۔ ارے فرعون پکارتا تو ہم کیا بول رہا ہوں، فرعون بھی تو اللہ کو پکارتا تھا اکیلے میں کہ پروردگار بچا لے، وہ اتنا کریم ہے کہ سب کو بچاتا ہے۔ تو کرنا کیا اس رات میں؟ یہ رات ہماری تقدیر کو بدلنے کی رات ہے۔ سال بھر ہم پکار رہے اللہ کو، آج اللہ بول رہا میرے بندے مانگ لے، تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ ستاروں کے مانند، سٹارز کے مانند بھی گناہ ہے، سٹارز کے مانند جو کاؤنٹلیس ہے جو تمہاری دعائیں۔ یہ عابد بغرامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام کا جملہ ہے، اس امام کا جملہ ہے جس کو دشمن نے صادق کہا ہے۔ وہ امام کہتا ہے کہ ستاروں کے مانند بھی حاجات ہوں گی، اور آج کی رات تم مانگو گے، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور تمہاری دعائیں بھی پوری ہوں۔ دوستو ہم کو مانگنا نہیں آتا، کرنا کیا آج کی رات؟ آلریڈی 9:30 ہو گئے، اب آپ لوگ گھر جائیں گے 11-12 بجے۔ میں بہت سمپل اور چھوٹا سا ایک 2 اور 3 عمل دے رہا سی اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ یہ رات ہم کو کرنا کیا۔ دیکھیے جب رات ڈھلے، فجر آئے، تو ہم کو یہ فیل ہونا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ کیا چیز بولا میں، گناہ معاف ہونا۔ آپ بولیں گے کہ واٹ آئی ہیو ڈن، میں نے کیا کیا، میرے گناہ کون سے ہیں؟ ہمارے پاس یہ تصور ہے نا کہ میرے گناہ کیا۔ کبھی آپ سوچو، رات میں سوتے وقت میں سوچتا کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے۔ ہم کو دوسروں کے گناہ تو یاد آتے، کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، میری لینڈ کا میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ برا نہیں ماننا، میں یہاں کیا پڑھ رہا اس لیے نام لے رہا، میں میری لینڈ کا سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ میں کبھی سوچتا یہ بات؟ کبھی نہیں انسان سوچتا۔ کیوں نہیں سوچتا؟ شیطان نے ایسا پردہ ڈالا ہے سر کے اوپر، اب بولا یار تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تم پہلی صف میں نماز پڑھتے ہو، وقت پہ نماز پڑھتے ہو، گھر میں روزہ رکھتے ہو، ڈونیشنز دیتے ہو، جو دیتے نہیں لیکن ذہن میں آتا نا کیا بول رہا ہے، تو یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تمہاری گناہ کیا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا تو امام علی کبھی یہ جملہ نہیں بولتے ہیں۔ مولا علی نے کیا کہا؟ پلیز، سب کو پتا ہے، وہ ایسی دعا ہے کہ سب کو معلوم ہے۔ کیا کہا مولا نے؟ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بولو، مولا علی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے؟ کوئی سوچ سکتا؟ سوچنا کفر ہے۔ علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے۔ وہ علی کس طرح مانگ رہا کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں۔ مولا علی اپنے لیے نہیں بول رہے، ہم کو دعوت دے رہے، ہم کو فکر کرنے کے لیے بول رہے کہ میں علی ہو کے ایسے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا؟ میں علی ہو کے ایسے بول رہا اللہ کو۔ ہم کبھی بولتے ہیں؟ ہمارے تصور میں نہیں۔ آج کی رات پہلا کام، صدقہ ضرور دو، صدقہ آج کی رات آپ ضرور دو۔ بیک ہوم فون کر کے بول سکتے بہت اچھا، نہیں بول سکتے یہاں پہ دے دو۔ اعمال شروع کرنے سے پہلے صدقہ آج کی رات لازم ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا $1,00,000 دو، $1 دو، 1 سینٹ دو، اس لیے کہ جتنا دو گے اتنا انٹرسٹ ملے گا۔ اگر $100 دے گے تو 70,000 ملیں گے۔ میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا، میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا نہیں۔ تو جتنا دو گے اتنا ملے گا۔ صدقے کے بغیر آج اعمال شروع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس تو بہت اچھا ہے، یہاں پہ میں نے دیکھا ایک باکس رکھا ہوا ہے صدقے کا، تو صدقہ کیسے دینا؟ یہ لے کے ڈال دینا ڈالر نہیں۔ اب آپ کو طریقہ بتاتا کہ ایک صدقہ $1 سے کتنے آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں، کتنے آپ کو فائدے مل سکتے، بینیفٹس کتنے۔ پہلی نیت کرو کہ یہ صدقہ میں شب قدر میں زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں۔ سن لو آپ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ شب قدر ہو گیا، سلامتی امام زمانہ۔ دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کرتے، میری لینڈ میں آپ بولتے اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ فوراً پلٹ کے بولتا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔
کیا بول رہا؟ آپ خود بولو. نہیں بولتا, آپ فوراً بولتے. بچہ بھی بولے گا کہ اگر آپ اچھے رہو تو آپ بھی بچے کو بولے بیٹا تم بھی اچھے رہو. یہ اخلاق ہے, اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے, مرکز ہے. میں کیا بول رہا آپ سے, مرکز ہے اخلاق کے. تو اس وقت جیسے ہی آپ نے سلامتی امام زمانہ شب قدر میں کیا, جو دعاؤں کی رات, امام نے پلٹ کے کہا کہ اے میرے شیعہ, اے میرے بھائی, اے میرے چاہنے والے, اللہ تجھے سلامت رکھ. آج کی رات اگر امام میرے لیے دعا کر دے تو سال بھر کی سلامتی ہے. بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ گے $1 میں. یہ پہلی نیت. دوسری نیت کیا کرو کہ اللہ آج شب قدر میں صدقہ دے رہا سارے بیماروں کی شفا کے لیے, تو تم بیماریوں سے بچو گے. شب قدر میں صدقہ دے رہا اپنے سارے مرحومین کے مغفرت کے لیے, تو وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دے رہے. 3 ہو گیا. پھر بولو شب قدر میں دعا کر رہا سب کے رزق کے دروازے, آج کی رات رزق کے دروازے کھلنے کی رات ہے, سارے کے رزق کے دروازے کھل جائے. تو اگر تمہارے لائف میں کوئی آبسٹیکلز ہے, کوئی ہرڈلز ہے, تو وہ راستے ایسا کھلتے, اس لیے کہ تم نے دوسرے کے لیے دعا کی. اسی طرح 25 نیتیں بتائی گئی, 25 نیت $1 کے ساتھ. اب آپ یہ نہیں بولنا $1 ہوتے, یہاں پڑھ رہا اس لیے $1 بول رہا, لندن میں پڑھتا ہوں تو ایک پاؤنڈ بولتا ہوں. تو $1 میں اتنی نیتیں کر لینا, پہلی چیز. اس کے بعد یہ تصور رہنا کہ میرے گناہ معاف ہونا. پلیز غور سے سننا, گناہ معاف ہونا. 2 چیزیں بتاتا آپ کو. گناہ کا معافی کیسے ہوتے معافی؟ میں جا کے بولوں اللہ I'm sorry, پلیز forgive me, وہ معاف کر دیتا. 4 تسبیح دے رہا آج. میں 1-2 گھنٹے کے اعمال نہیں دے رہا آپ کو, ٹوٹل اعمال میں آدھے گھنٹے کے دے رہا. آدھا گھنٹہ تو اسپیئر کر سکتے نا, اپنے اس امپورٹنٹ ٹائم میں آدھا گھنٹہ اسپیئر کرو. 4 تسبیح دے رہا. آج کی رات گناہ کی معافی کے لیے اللہ کا ایک نام ہے, وہ نام کی تسبیح پڑھو. 100 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو, منیمم 18 مرتبہ پڑھو, 18 ٹائمز. یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا تواب, توبہ کو قبول کرنے والا, رحم کرنے والا, یہ پڑھو. اس کے بعد بولو یا عزیزو یا غفار. عزیزو یہ عجیب تسبیح ہے, یا عزیزو یا غفار. 2 ہو گئے. یہ سارے نام وہ جو اللہ قرآن میں بار بار استعمال کر رہا کہ میں تواب الرحیم ہوں, میں عزیز یا غفار ہوں. اس کے بعد کیا بولو, یا غفور یا رحیم, یا غفور یا رحیم. آخر میں بولو یا ارحم الراحمین. 18 مرتبہ پڑھو. کر کے دیکھو, خالی جب صبح تمہاری نماز فجر پہ اٹھو گے نا, تو تم اپنے آپ کو اتنا ریلیکس فیل کرو گے کہ ایک بوجھ تھا جو تمہارے سر پہ چلا گیا. اس لیے کہ اللہ سب سے پہلے چیز, اور کیوں بول رہا میں, امام علی علیہ السلام دعائے کمیل کے اینڈ میں بولتے, اینڈ میں ذکرہو شفا. علی کا جملہ, حافظ ابراہیمی کا جملہ نہیں, مولا دعائے کمیل میں بول رہے اللہ تیرا ذکر شفا ہے, جتنا تم ذکر پروردگار آج کی رات کرو گے تو تمہیں کوئی شفا ملتی جائے گی. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, یہ 4 نام پڑھو. اس کے بعد سوری بولنا ہے, اللہ کو جا کے سوری بولنا ہے, which is very difficult. انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ چیز ہے نا, وہ سوری بولنا ہے. اس بول ہی نہیں سکتا وہ سوری. وہ بولتا میں کیوں بولوں, میں نے کیا کیا؟ اس لیے کہ کوئی اور تم کو بول رہا کہ تم نے کوئی, you have not done anything, why should I say sorry بولتے آپ. سوری سب سے بڑی عبادت. کس کو سوری بولنا ہے؟ اس کو سوری بولنا ہے. کسی اور کو سوری, بندوں کو سوری نہیں بولنا. سوری اس کو بولنے سے پہلے اگر آپ یہ چاہتے, پلیز غور سے سننا, اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی تسبیح قبول ہو, آپ یہ چاہتے آپ کی عزاداری قبول ہو, آپ یہ چاہتے کہ شب قدر کی ساری رحمت, یہ ساری بلیسنگ جو اللہ نازل کر رہا وہ آپ کے پاس آئے. کوئی ایسا بندہ ہے امریکہ میں جو بھی سن رہا مجھے, کہ آپ یہ بولو کہ آپ یہ نہیں چاہتے دن بھر کے روزے کے بعد آج کی رات آپ اعمال کر رہے, اپنے آرام کو چھوڑ کے, اپنے بستر کو چھوڑ کے آپ مصلی پہ بیٹھ کے اس کی بارگاہ میں ہیں. کیوں ہے؟ کہ اللہ میری یہ دعا بھی کر لے, یہ دعا بھی سن لے, یہ بھی سن لے, یہ بھی سن لے. یہی ہے نا ہمارا مقصد, یہی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یہ مت کرو, یہ ذہن میں مت رکھو کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو جاؤں گا جنت میں. اور کون جائے جنت میں؟ ایک چیز یاد رکھو,
جو کچھ ہے نا ہماری ساری عبادتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے، رائٹ؟ یہ مت بولو کہ میں اس کے لیے نہیں کر رہا. یہ آپ کو زیب بھی نہیں دیتا، زیب صرف علی کو دیتا تھا. میں کیا بول گیا؟ یہ ہم کو زیب نہیں دیتا کہ یہ بولنا نہیں میں جنت کے لیے نہیں کر رہا. 200% ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں. اینڈ آف دی ڈے ہر آدمی چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں، اور میں یہ بولوں کہ نہیں تو وہ صرف تم کو زیب اس لیے نہیں دیتا. یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ اللہ میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی، نہ جہنم کے خوف سے کی، تجھے عبادت کے قابل پایا تو کی. کیا بول رہا یار؟ یہ نکالو ذہنوں سے کہ میں جنت کے لیے 100% ہم جنت کے لیے کر. آپ کو دعا مانگنا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، کفران نعمت ہے اگر ہم نہیں مانگ رہے تو. ارے جس جنت کے سردار حسن اور حسین اس میں نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیے دنیا میں بولو گو ٹو ہیل، وہاں جا کے نہیں بولنا، وہ ہیل بہت خطرناک ہے. تو آج کی رات ہر آدمی عبادت کر رہا صرف اس لیے گناہ کی معافی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. آپ یہ چاہتے کہ آپ کی زبان سے نکلے اور دعا قبول ہو جائے؟ ہم یہی چاہتے ہیں نا. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ یہ جو نہیں چاہتا کہ میری دعا قبول نہ ہو. اس کے لیے اللہ کی پلیز 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 غور سے سنو، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کسی اور کو سوری بول کے جانا ہے ہم کو. ابھی تک آپ نہیں سمجھے. اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے پہلی شب قدر ہے. ادارے جعفریہ میری لینڈ سے بول رہا، پہلی شب قدر کی رات. تو جب آپ پہلی شب قدر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ مت کرو، یہ مت بولو کہ میں اللہ کو تو بول لوں گا اور کسی کو نہیں. پہلی سوری کس کو بولو گے زمین پہ اعمال شروع کرنے سے پہلے؟ اپنے ماں باپ کو. آپ نے بہت ایزی لے کے سنا. گو ٹو یور مدر، گو ٹو یور مدر، گو ٹو یور ڈیڈ. ان کے پیر پکڑو، ان کا ہاتھ پکڑو اور بولو ماں تو مجھے معاف کر دے. باپ ڈیڈی کو بولو معاف کر دو. کیوں؟ آپ بولیں گے میں نے کیا کیا ماں کے ساتھ؟ What I have done؟ کبھی تو اپنی زندگی میں اپنی آواز کو بلند کیا؟ کیا بول رہا یار؟ کبھی تو آواز بلند کی ماں کے سامنے؟ کبھی تو ایسا ہوا کہ میں بیٹھا رہا، میری بوڑھی ماں کھڑی ہوئی تھی، میرا باپ کھڑا ہوا تھا. کبھی تو ایسا ہوا کہ ماں کو تم نے اپنی زبان سے ہرٹ کیا ہو، وہ بیکاز مدر ہے تمہاری، باپ ہے تمہارا، کچھ نہیں بول سکا. کبھی تو ہوا زندگی میں. آج کی رات اللہ اسی کے گناہ معاف کرے گا، اسی کی دعا قبول کرے گا جس نے ماں باپ کو سوری بولا. اس لیے کہ عابد بالرامی نہیں بول رہا، یہ میرا معصوم امام بول رہے. آج اگر تم جا کے اللہ کو سوری بول رہے، اگر تم آج امام علی کی عزاداری کر رہے، تمہارے دل میں مولا علی کی اگر محبت ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے؟ چھٹے امام کا جملہ کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. دیکھیے دوستوں، میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں. امام علی نے نہیں دی تو ہم کو کیا حق ہے دینے کا؟ مولا یہ بول رہے عمل کر کے آؤ پھر میں بخشوا دوں گا. کچھ کرو گے ہی نہیں. ماں آج جو سب سے زیادہ پرابلم ہے، میں ویسٹ نہیں بولتا، پوری دنیا میں کہ ماں باپ کی کتنی اطاعت ہے. ہر ماں، آپ کو کیا معلوم، میرے ساتھ جو رہتے ان سے پوچھو کہ کتنے فونز، کتنے میسیجز ہیں میرے واٹس ایپ کے اوپر. پوری دنیا دیکھتا ہوں، ہر وقت فون چلتا. ایک ہی ریکویسٹ آپ کے امریکہ آنے کے بعد سے، ایک ہی ریکویسٹ ہے ہر طرف سے کہ مولانا کوئی دعا دو کہ بچے صحیح رہیں. بچے میری بات نہیں سن رہے. آج کیا کرائسس ہے ہماری کمیونٹی میں، آپ کو اندازہ ہے؟ ہم افسوس، آپ پہ میری لینڈ میں رہتے ہیں، پورے دنیا دیکھ رہا. ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر. یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، سب کانٹیننٹ، سب کی بات کر رہا. پھر مولا کے چاہنے والے، آج کی رات تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، 1 سال سٹرگل کرو گے. اگر تمہارے گناہ معاف نہ ہو تو سب سے پہلے ماں کے پاس جاؤ. گو ٹو یور مدر، جا کے بولو مام آئی ایم سوری اف آئی ہرٹ یو. اگر تمہاری ماں تم کو معاف کر دے، تمہارا باپ تم کو معاف کر دے، اس کے بعد اللہ معاف کرے گا.
تم ماں کو ہرٹ کر کے، باپ کو ہرٹ کر کے، زمزم کا پانی پی کے کعبے کے اندر بیٹھ کے دعا مانگو تو دعا قبول نہ ہو. You understand what I said? مولا علی علیہ السلام اس کو کبھی بھی سینے سے نہیں لگائیں گے کہ جس نے ماں باپ کو ہرٹ کیا. بہترین موقع آج کی رات آئی ہے اب ہم سب کے لیے کہ جسٹ سے سوری ٹو یور مام. ایک فون اٹھاؤ یار، ایک فون اٹھاؤ. اگر ماں باپ تمہارے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے. میں کیا کروں، روتا ہوں بس. جو حالات ہیں ہماری کمیونٹی کے، اتنے آرام کے ساتھ ماں کو بھی جواب دے رہے. بوڑھی ماں کھڑی ہوئی، آپ بیٹھے ہوئے کرسی کے اوپر. زندگی میں ماں باپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا کہ آج وہ میرے ڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے کہ تم تھے ڈیپینڈنٹ پوری زندگی. جب تم، اللہ کیا بول رہا، پلیز قرآن کی آیت ہے جس کو روز 10 دفعہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہ پروردگار، جملے سنو، پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر ایسے جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. کیا بول گیا اللہ، کیا بول رہا اللہ. ہم کو احساس ہے، ہم کو فیلنگز ہے. آج کی رات ہم بیٹھے ہوئے کہ اللہ پلیز فارگیو می. وہ کنڈیشنز ہے، کنڈیشنز کے بعد اللہ معاف کرے گا. وہ شیعہ نہیں، اتنی بڑی بات بول رہا. وہ شیعہ نہیں جو مولا علی کا شیعہ نہیں، جو ماں باپ کو ہرٹ کرتا ہے. پہلے آج سوری بولو ٹو یور مام. دیکھو جب تک انسان اکیلا رہتا پھر بھی بہتر رہتا. کسی کے پریشر میں آ کے بھی بولتا. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا کہیں میرا کھانا ہی نہ بند ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ لازم ہے. تو کسی کے پریشر میں آ کے بولتا، اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر ماں تمہارے ساتھ ہے، ساتھ جا کے بولو شی از مائی مادر. بولو یہ میری ماں ہے، اینڈ ہے. ماں کے علاوہ کچھ نہیں. ماں کا ہاتھ سر پہ رکھ لو، اپنا ہاتھ ماں کے پیروں پہ رکھ دو. پھر بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے. تم دیکھنا تمہاری زندگی بدل جائے، تقدیر بدل جائے گا. خالی ماں، یہ میں نہیں بول رہا پلیز. آپ، ہم سب امام کے چاہنے والے ہیں. ہمارے پاس نص سے معصوم ہے، نص سے معصوم. مولا حسین چاہے تو ایک سیکنڈ میں شہزادہ واپس آ سکتا تھا. اس وقت کا امام وقت ہے، حجت خدا ہے، امام زمانہ ہے حسین. کیا کہا؟ ابھی مصائب پہ نہیں آیا میں. کیا کہا؟ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے. اللہ کا رسول مولا حسین کہ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. تم دعا کرو. اب اس کے بعد تو کوئی اف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں. کیا بول گیا میں یار، کیا بول رہا ہوں. کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا. نو. ماں بول دے، ماں کو ہرٹ کر کے شب قدر میں تم ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، اللہ تمہارے ہاتھوں پہ رحمت نازل ہی نہیں کرے گا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. سب سے پہلی چیز اپنے ماں باپ سے معافی مانگو آج کی رات. اگر یہاں ماں باپ نہیں ہے، اب امریکہ میں ماں باپ، انڈیا پاکستان میں، ایک کال کر لو. جسٹ کال دیم اینڈ سے ماں آئی ایم سوری اف آئی ہرٹ یو. بابا کو، اپنے باپ کو بولو بیٹا بابا معاف کر دو، اگر میں نے آپ کو تکلیف دی ہے پوری زندگی بعد، شب قدر ہے، پلیز فارگیو می. اس کے بعد جاؤ مصلی پہ. جب تم معافی مانگ کے جاؤ گے نا تو اس کے بعد دیکھنا کہ اللہ عطا کیسے کرتا. ایک چیز یاد رکھو، بہت بڑا جملہ، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. بہانے ڈھونڈتا ہے. بہت بڑا جملہ، آپ سمجھے جو سمجھا. بہانے ڈھونڈتا کہ میں کیسے اپنے بندوں پہ رحمت نازل کروں. وہ عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا. آج کی رات رحمت کی رات ہے. اچھا آپ بولیں گے اگر ماں باپ زندہ نہیں، مر گئے، تو ان کے لیے کیا کرنا؟ چھوٹا سا ایک عمل دینا بس. یہ کر کے دیکھنا کل کی صبح تم، اینڈ لیٹ می نو ٹمارو ایوننگ. جب آپ کل آنا تو آپ مجھے بتانا. آج کی رات یہ عمل کریں. 10 منٹ کا، صرف 10 منٹ. 5 صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے ماں باپ مر گئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 11 مرتبہ سورہ الحم پڑھو.
11 مرتبہ سورہ انا انزلنا جو آج کی رات کا سورہ ہے، اور 11 مرتبہ سورہ خل پڑھو. ویری سمپل. 11 علم، 11 مرتبہ سورہ علم، 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور 11 مرتبہ سورہ کوثر. پھر 4 صلوات پڑھو. سوری، سورہ خل، سورہ انا انزلنا اور سورہ خل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ خل هو اللہ احد، جسے سورہ توحید بھی بولتے، اخلاص بھی بولتے. یہ پڑھو. پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو، اٹھا کے بولو پروردگار آج شب قدر ہے. اچھا، اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھو. وارث صاحب پڑھ لو 4 منٹ کی. یہ ٹوٹل پیکیج میں جو دے رہا آپ کو 15 منٹ کا دے رہا، جسٹ 15 منٹس. یہ کرو. لیٹ می نو ٹمارو. لیٹ می نو. لاسٹ ایئر جب میں نے بولا، آپ یقین کرو میری بات پہ، یقین کرو میری بات پہ. جسٹ ٹرسٹ می، جسٹ ٹرسٹ می. لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں اس لیے کہ شب قدر کی رات. وعدہ معصوم کا ہے کہ جو مانگے گا ملے گا. جو 10-10 12-12 سال سے جن کی لائف میں آبسٹیکلز تھے، ایسا اللہ نے راستے کھولے. کیوں کھولے؟ یہ رات کا وعدہ ہے اس کا کہ میں رحمتوں کو نازل کروں گا. تم آؤ میرے کو اپروچ تو کرو. کم ٹو می، کم ٹو می. اللہ بولے کم ٹو می، آئی ول سالو یور پرابلم. لیکن آؤ تو آؤ. ایسے آؤ جیسے حور آیا تھا. کیا بول رہا ہوں میں؟ سر اٹھا کے مت آؤ. ایسے آؤ جیسا حور آتا. انشاءاللہ کل سننا، کل سننا. حور کا مقصد کیا تھا سوری کا؟ اس لیے کہ ابھی کل سے 3 دن رہ گئی. مجلسیں کدھر گزر گئی، وقت کدھر گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو جاؤ اور دعا مانگو. یہ عمل کر کے زیارت امام حسین پڑھو. اب سن لو پلیز، ختم کر رہا ہوں، میرا ٹائم ہو گیا. ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے شب قدر کا واسطہ، مولا علی علیہ السلام کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، دونوں شہزادیوں کا واسطہ، جتنے واسطے دے سکتے دو. مولا عباس جتنے دے سکتے دو. واسطے دینے میں شرماؤ مت، اس لیے کہ ہماری عبادت ناقص ہے. ان کے ناموں سے ہماری عبادت قبول ہوتی. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ مولا علی کا واسطہ دو، مولا عباس شہزادیوں کا واسطہ دو، اور دے کے بولو کہ ان کے واسطے سے میری دعا قبول. واسطہ دینے کے بعد یہ بولو کہ پروردگار آج کی رات کا واسطہ تو میرے ماں باپ پہ آج رحم کر دے. کچھ مت بولو. شب قدر ہے، تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. وہ اپنی اپنی لحد میں، اور سارے مرحومین کو. آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء یہ بولتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ عمل کر کے زیارت امام حسین پڑھ کے شب قدر کی رات کو اپنے مرحومین کی، اپنی ماں اپنے باپ کی کے لیے تم گفٹ کر رہے، تو 70,000 رحمت کے فرشتے آسمان سے رحمت کے ہیوی شاور، جس کو بولتے بارش، رحمت کی شاورز ہوتے، بارش ہوتی ان کی لہد میں قبرستان پہ. تمہارے ماں باپ کی لہد میں 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کر رحمتوں کو لے کے جاتے. تمہاری ماں آنکھوں کو کھول کے پوچھتی، میں مثال دے رہا، آنکھوں کو کھول کے تمہارے ماں تمہارا باپ پوچھے گا کہ یہ رحمت آئی کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ آج شب قدر کی رات ہے اور تیرے بیٹے نے یہ تحفہ بھیجا، زیارت امام حسین کا، سورہ الحم کا، سورہ انا انزلنا کا اور سورہ اخلاص کا، تجھے یہ تحفہ بھیجا. اس کے بعد اللہ وہ حجابات کے پردوں کو ہٹاتا، ماں کو بیٹا بتاتا، بیٹی بتاتا. دیکھ تیرے بیٹے. ایک عرصے کے بعد ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے تو وہاں سے دعا دیتے کہ پروردگار آج یہ عظیم رات میں اللہ نے میرے بیٹے نے میرے اوپر رحمت بھیجی، اب تو اس پہ رحمت کر دے. ماں کی دعا ایسے قبول ہوگی، باپ کی دعا ایسے قبول ہوگی. اگر شب قدر میں تم نے کیا، یہ عمل کرو، زیارت امام حسین پڑھو. اس کو کنٹینیو کروں گا کل. اس صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.